حق چار یار تو اہل سنت کو پتہ ہی ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ پنج تن پاک، وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے، حق چار یار، وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے، اور پنج تن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں، اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے، اس سے کہتے ہیں حدیث کسا، چادر والی حدیث، جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6261 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 6136۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، منکش، جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے، اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے، کالے کلر کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا۔ پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات، بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار، تو یہ ٹوٹل بن گئے 5۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں، ان چار ہستیوں کو بھی، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا۔ اسی سے پنج تن پاک کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ، میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ سعد تو تیر چلا احد کے موقع پر۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، اور سعد ابن ابی وقاص بھی انہی کا نام ہے، یعنی ابو وقاص جو ہے ان کی کنیت تھی۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے، جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں، ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو۔ معاویہ پہلی فضیلت یہ صحیح مسلم 6220، مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ
کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے. پہلا موقع. اور آخری سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے. سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے. لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں شروع کی حدیث ہے، اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. معاویہ دوسری فضیلت سن. غزوہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. ون وے ٹریفک نہیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں. ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی. وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر زئی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. مشکات میں آپ تحقیم دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح بلایا علی کی طرف، پیش کیا گیا، شعبہ چشم تھا، لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع پر. تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ تبوک کے بھی بعد کا ہے، 9 ہجری کے اینڈ کا ہے، یہ 10 ہجری کا ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے نبی علیہ السلام، اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفینٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی قرآن. فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ. اس کے بعد ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ. تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں 9 موجود تھیں، ایٹ لیسٹ 9 تو تھی، ان کو نہیں لے کے آئے. کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، اور 5ویں آپ خود، وہی پنجتن پاک. اور پھر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضیلتیں سنائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا. اور یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ کے اندر آتی ہے، میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری، یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آج تعارف بھی کروا دوں گا کیونکہ میں نے فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں 8439 ہے، خصائص علی والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے.
اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، ڈر گئے۔ یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے یہ کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ سے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے سعد ابن وقاص سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے کوئی فضائل سنائے ان کے۔ ایڈی لمبی کہانی کرائی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو آگے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے۔ اسی میں سنن نسائی الکبریٰ میں آگے ملتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص ہی کہتے ہیں، ان کو 2 تابعین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لعنت کروں، تو میں نے سنا تم لوگ لعنت کرتے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر لعنت مت کرنا، یہ انہوں نے ان کو وصیت کی، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں پھر وہ ڈیویٹ ہو جاؤں گا، میں نے بس صرف برکت کے لیے، چونکہ محرم تھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں تھا۔ باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں، بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی اور کئی اور احادیث جو مجھے بیان کرنی چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے، میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر، اور پشتو میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں، اس میں میں نے سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے۔ خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بتائے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں، جعلی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس کو مولا علی نے ہی قتل کروایا۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت، اور اسی طریقے سے سیدنا علی کے فضائل، اور اس کے بعد آل امیہ کے دور میں جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی مولا علی علیہ السلام پہ، پھر صلح حسن، شہادت حسن اور شہادت حسین علیہم السلام اجمعین، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی۔ مفت ڈاؤن لوڈ کریں یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، 5B ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، آپ کو فری بھجوا دیں گے PDF، ہارڈ کاپی بھی پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے، باقی بھی ریسرچ پیپرز کی آپ منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ عثمان بھائی کو کال کریں صبح 9 سے لے کر دوپہر 12:45 تک اور شام کو عصر سے مغرب، اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں، فون بند ہوتا ہے ان کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، یہ 5B ریسرچ پیپر آپ کے گھر آئے گا۔ اور یہ 5B کی وجہ سے تو ہمارا ڈاک کا کام، کتنی ڈاک جا رہی ہے روز دی؟ 70-80 ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے فضل سے۔ اور ایک ڈاک کے اندر یعنی جتنے ریسرچ پیپر جاتے ہیں وہ 100 روپے سے زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں الحمدللہ، ڈاک کا خرچہ الگ سے۔ تو یہ الحمدللہ یعنی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ منگواتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم فری ایک سیٹ بالکل فری دیتے ہیں۔ اگر کسی نے زیادہ کروانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ، بل ایک سیٹ تو سارے ریسرچ پیپرز کا اذکار کارڈ کا فری جائے گا۔ 032159000162، لیکن صبح 9 سے لے کر 12:45 اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک۔ بہت کچھ بیان کرنا تھا، محرم کا مہینہ ہے، موڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں اسکپ کرتے ہیں۔ میں نے یعنی کئی لیکچرز کے اوپر ریکارڈ کرا دیے، میں 2 اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکچر۔ ایک میرا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا 101 مسئلہ، وہ لیکچر کھل جائے۔ اور ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال، نہج البلاغہ
اہل تشیع کی مین کتاب میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ 2 مقدمے سانو ہی پیش کرنے پہ رہے نے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ہم تو یعنی سچائی کی بات کریں گے، اور یہ سچائی پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور آپ کیمرے سے سب کو کور کریں جی، ٹھیک ہوگا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔